الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ زاریات ہے ہماری 27واں پارہ آج شروع ہوا ہے۔ 31 نمبر آیت سے آپ نے سنا 40 نمبر تک، یہ 10 آیتوں میں 2 قوموں کا ذکر ہے۔ ایک قوم لوط کا بیان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور انہوں نے ایک خوشخبری ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ سمجھ گئے یہ فرشتے ہیں تو ان سے کیا گفتگو ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس مہم پر ہو؟ خطبکم، تمہاری کیا کارگزاری ہے، کیوں آئے ہو تم؟ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہاری خبر کیا ہے اور تمہارا معاملہ کیا ہے، کیوں آئے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں۔ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، پکی مٹی کے کنکر برسائیں، ہمیں بھیجا گیا ہے جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوا ہے۔ یہ جو پتھر تھے، روایتوں میں آتا ہے ہر پتھر پر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ کا غصہ وہ بہت ہی سخت، اور اللہ کی پکڑ وہ بہت ہی سخت ہوا کرتی ہے۔ اور سب پہلے تو پتھروں کی بارش ہوئی، اور اگر کوئی بھاگا بھی تو پتھر نے اس کا تعاقب کیا، یہ بھی آتا ہے روایتوں میں۔ کوئی بھاگا تو پتھر نے اس کا پیچھا کیا اور پتھر لگا اس کو، اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو ایسا اٹھایا اور زمین پہ مارا۔ یہ والی بات 2 جگہ ہے، 12ویں پارے میں اور 14ویں پارے میں۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ عالیہا سافلہا، عالی کہتے ہیں اونچی جگہ کو، سافل کہتے ہیں نیچی جگہ کو، یعنی نیچے والی جگہ اوپر، بنیادیں اوپر آ گئی اور اوپر کے جو پوشن تھے وہ نیچے چلے گئے۔ ہم نے بنیادیں اوپر کر دی اور اوپر کا جو چھتیں تھی، جو چیزیں تھی وہ نیچے کر دی، ان کا تختہ الٹ دیا اور پتھروں کی بارش بھی کر دی۔ تو یہ والے قصے ہمارے رب جو سناتے ہیں یہ لوگوں کی قیامت تک کے لیے، لوگوں کی تنبیہ کے لیے، خاص کر مسلمانوں کی تنبیہ کے لیے، کہ تمہارے سامنے چونکہ مذہب ہے اور دین ہے تمہارے سامنے، تم اگر دین پہ چلو گے تو بچ کے چلو گے، اور اگر دین پہ نہیں چلو گے تو سن لو یہ باتیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر پتھر برسائے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ان پہ ایک خاص نشان لگا ہوا تھا۔ یہ نشان کی وضاحت میں نے آپ کی خدمت میں کی۔ اور 2 قسم کے عذاب آئے، ایک تو پتھر کا عذاب آیا، پہلے پتھر لگے، اس کے بعد وہ بستی پوری الٹ دی گئی، اور اس کے بعد اس جگہ پانی ہو گیا، وہ جگہ پانی ہو گئی۔ وہ پانی کیسے ہو گئے؟ وہ وہاں مردار سمندر بن گیا۔ مردار کا ترجمہ کیا ہے؟ مردار کا ترجمہ یہ ہے کہ وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی زندہ مچھلی اس ڈیڈ سی میں آ جاتی ہے، مردار سمندر میں آ جاتی ہے تو مر جاتی۔ اس کے پانی کے اندر ہی ایسے کیمیکل اور ایسے گند اللہ نے رکھا ہے کہ کوئی جانور وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسرا آپ حیران ہوں گے ایک اور بات،
وہ یہ ہے کہ دنیا کا سطح سمندر بھی اس کا بھی ایک مقدار ہے. جیسے ہم پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ یہ والی جگہ سطح سمندر سے اتنے 1000 فٹ اونچی ہے. جیسے کاغان ناران میں چترال کے ٹاپ پہ جاتے ہیں، شانگلہ ٹاپ پہ جاتے ہیں، مختلف ٹاپ پہ جب جاتے ہیں تو وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ سطح سمندر سے اونچی ہوتی ہے. یہ جو جگہ ہے علماء لکھتے ہیں کہ عام سمندروں سے نیچے ہے. کیا وجہ ہے؟ کہا کہ چونکہ ان کی حرکت جو تھی، یعنی مرد مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا تھا، چونکہ ان کی حرکت نیچے تھی یعنی گھٹیا تھی، تو اللہ نے ان کا علاقہ بھی نیچے کر دیا قیامت تک کے لیے. قیامت تک کے لیے ان کی روحانی چونکہ حرکت وہ پست حرکت تھی، اللہ نے ظاہر کو بھی قیامت تک کے لیے پست کر دیا، نیچے کر دیا، ذلیل کر دیا. تم نے گند کو پسند کیا، ہم نے قیامت تک تمہارے پورے علاقے میں گند کر دیا. اور وہ گند ایسا گند ہے کہ اس کو کافر ہی پسند کر سکتے ہیں. ہمارا اردن جانا ہوا تھا تو ایسے عذاب کی جگہوں پہ تو جانا بھی نہیں چاہیے. ہم چلے گئے ویسے، وہاں گئے تو وہ دنیا بھر کے انگریز اس پانی میں نہانے کے لیے آتے، اور وہاں ساتھ ساتھ میں قریب قریب میں یعنی اسٹور بنے ہوئے ہیں. اسی یہ جو ڈیڈ سی ہے اس کے پانی اور اس کے کیچڑ سے کریم بنتی ہے، اور جناب ٹیوب بنتے ہیں، اور جناب میک اپ کا سامان بنتا ہے کہ وہ سکن کے لیے اور جلد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. جس جگہ کو ہمارے رب نے عذاب کا مرکز بنایا، اس جگہ کو نہانے کی جگہ بنانا یا اس گند کو اپنے صحت کا ضامن سمجھنا، یہ پرلے درجے کی حماقت ہے، پرلے درجے کا. اور وہاں رک بھی نہیں سکے ہم. بس ایک عصر کی نماز کا وقت تھا، جلدی سے وہ نماز پڑھ کر کے وہاں سے نکل گئے. وہاں سارے کافروں کی جگہ تھی، جگہ جگہ پکنک پوائنٹ بنے ہوئے تھے، اور کافروں کے لیے مہنگے مہنگے، اگر باہر 10 روپے کی چیز ہے تو وہاں 100 روپے کی تھی. اتنی مہنگائی اندر تھی. چونکہ باہر کے لوگ تھے ان کے لیے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خود آپ کا گزر ہوا عذاب کے علاقے میں، قوم سمود کی بستیوں میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پہ کپڑا ڈالتے ہوئے گزر گئے. نہ معلوم ایسی جگہ جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے، روحانی اعتبار سے انسان کے دل کے برباد ہونے کے کتنے اسباب وہاں پر موجود ہوں. تو ایسی جگہوں پہ تفریح کے لیے جانا اور ایسی جگہوں سے لطف اندوز ہونا یہ ایمان والے کا خاصہ نہیں ہوا کرتا. تو یہ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پتھر جو برسائے گئے اس پہ خاص نشان لگے ہوئے تھے. پھر یہ ہوا کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا. اللہ پاک کا دستور پچھلی قوموں کے لیے کہ جو پکے ماننے والے ہوتے ہیں اور دعوت کی محنت میں شریک ہوتے ہیں اور دوسروں کی غمخواری کے اندر ان کے دن رات گزرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو عذاب سے دوچار نہیں کرتے. ورنہ اللہ کا دستور یہ ہے، جو شخص دعوت کی محنت نہیں کرتا، دوسروں کی ہدایت کی فکر نہیں کرتا اور صرف اپنے اپنے میں لگا رہتا ہے تو وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا. یہ بات قرآنی بات ہے، یہ بات کسی کی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ بات قرآنی بات ہے. اس لیے کہ قرآن پاک میں جس بستی پر عذاب آیا یہودیوں کی، وہ بستی کہ بنی اسرائیل کی، وہ بستی جن کو مچھلیوں کے شکار سے منع کیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آئے. تو کچھ لوگ ان میں پیدا ہوئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے محنت کی لیکن لوگ باز نہیں آئے. تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء، جو لوگ دوسروں کو منع کرتے تھے، دوسروں کو منع کرتے تھے، وہ محنت میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو عمومی عذاب سے بچا لیا. وہ عذاب کیا تھا؟ لوگ بندر بن گئے تھے وہاں پر. یہ 90 پاری کی آیت ہے کہ لوگ بندر بن گئے تھے، لیکن جنہوں نے ہدایت کی محنت کی اللہ نے ان کو اس عذاب سے کیا کر لیا؟ بچا لیا. اور جو لوگ ہدایت کی محنت نہیں کرتے اس کے لیے قرآن پاک کی آیت یہ ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس عمومی عذاب سے بچ کے رہنا جو صرف گناہ گاروں کو نہیں ملے گا، بلکہ جو نیک لوگ بھی ہوں گے اور بے فکر ہوں گے وہ بھی پھنسیں گے.
اس لیے لوگوں کی ہدایت کی محنت میں لگنا، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، لوگوں کو نماز کے لیے، دین کے لیے توبے کی طرف مائل کرنا، یہ اللہ نے اس امت کی ذمہ داری رکھی ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیتیں اس پر کیا دیتی ہے؟ گواہی دیتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس بستی میں جو مومن تھا ہم نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ مومن کون تھا؟ وہ نبی کا گھر تھا، سوائے ان کی بیوی کے۔ وہ بیوی کافرہ تھی، اور ان کا گھر کیا تھا؟ نبی کا گھر تھا، محنت میں شریک تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے فکر کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی نجات کا انتظام کر لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا، کوئی مسلمان نہیں تھا وہاں پر۔ یہاں مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے آپ کو۔ یہاں ہمارے رب نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، مومنین اور مسلمین، ایمان اور اسلام۔ یہاں ہمارے رب نے ایمان اور اسلام کو ایک قرار دیا، تو نتیجے کے اعتبار سے ایمان اور اسلام ایک ہی ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے ایمان اور اسلام ایک ہی ہے۔ وہ کیا؟ کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ نکلتے نکلتے باہر آ کر کے اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کی برکتیں باہر آتی ہیں۔ اور اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، وہ جب ظاہر میں آدمی پکا ہو جاتا ہے تو اس کی برکتیں آ کر کے دل کو چھوتی ہیں اور دل پہ آ کر کے لگتی ہیں۔ تو نتیجے کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں، لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ وہ کیا؟ کہ ایمان خالص دل کے عقیدے کا نام ہے، ایمان خالص دل کے عقیدے کا نام ہے، اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ ظاہری چیزیں، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ وہ دل کے اعتقاد کا نام ہے، دل سے اللہ کو ایک ماننا، رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بس گھر مسلمانوں کا ملا، بس وہ نبی کا گھر تھا، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، ہر ایک کے لیے نہیں، جس کے دل میں خوف، اس کے لیے ہم نے وہاں ایک نشانی رکھی ہے، جو بھی جاتا ہے وہاں ڈر جاتا ہے۔ اور خدا کی شان، اردن کے اندر جو لوگ ہیں، جیسے عمان ہے، اردن کا جو شہر ہے، اس میں جو لوگ ہیں ان کی رنگتیں سفید رنگت ہیں۔ اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کالے کالے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس علاقے کی آب و ہوا اور اس علاقے میں جو رہائشی ہے وہاں پر ان کی رنگتیں بھی کیا ہیں؟ بدلی ہوئی ہیں۔ ایک تو زمین بھی پست ہے، اور ایک عذاب کا ایک ٹکڑا ہے وہاں پر، اور اللہ پاک نے، اور یہ جو مکہ مکرمہ کے کافر تھے، ان کی جو شام گزرنے کا جو راستہ تھا وہ بھی یہ راستہ تھا۔ وہ قوم سمود کے کھنڈرات سے بھی گزرتے تھے اور یہاں سے بھی گزرتے تھے۔ یہ ہمارے رب نے ان کو سنایا کہ دیکھو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، جو اللہ یہاں عذاب لا سکتے ہیں وہ اللہ ہر جگہ پہ عذاب لا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس علاقے میں ہم نے کیا رکھا ہے؟ نشانی رکھی ہے۔ بس یہیں پر میں بات ختم کروں گا، آیت نمبر 37 تک۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، ان کے قصے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارا کل کا سبق ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ پاک فکر آخرت اور خوف خدا سے بھرپور حصہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں بچا لے، اور اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، دین کی محبت ہمیں عطا فرما، ایمانی حرارت ہمیں عطا فرما۔ اللہ توجہ والی نماز نصیب فرما اور توجہ والا ذکر عطا فرما۔ اللہ اپنے پاک کلام کی تلاوت کے لیے ہمیں وقت نکالنے والا بنا، ہمیں تہجد نصیب فرما، اشراق، چاشت، اوابین نصیب فرما۔ اللہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا نصیب فرما، توجہ کے ساتھ ذکر نصیب فرما، ہر حرام سے حفاظت فرما۔ چاروں طرف جنگ کی آگ لگی ہوئی ہے، اپنے کرم، اپنے فضل سے اللہ جل جلالہ ایمان والوں کی حفاظت فرما، اور ایمان والے جو ایمانی محنت میں ہیں ان کو بچا لیجئے۔ دینی مدارس، دینی مراکز
اور دین کی خاطر لڑنے والوں کو بچا لیجئے، اور اے اللہ پاک جن کافروں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کو برباد کر لیجئے، ان کے گھروں کو برباد کر لے، اور اے اللہ ان کی جتنی تدبیریں ہیں اور ان کی جتنی سوچیں ہیں مذہب کو ختم کرنے کے لیے، اللہ پاک انہی کے خلاف لوٹا لیجئے، اور ہم سب کو یا اللہ آسمانی زمینی فضائی عذاب سے بچا لیجئے، اور اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما اور خیر کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔